بغیر پڑھے خود محقق بن جائیں. یہ تو فرقہ ہے نا, یہ تو فرقہ نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا, اللہ تعالیٰ ٹینشن نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ رزق نہیں لیتا. پھر یہ ہے کہ تو دیکھ کے قرآن نہیں آتا. سلپ آف ٹنگ کتنی دفعہ ہوتا ہے جی؟ ایک دفعہ ہوتا ہے یا 1000 مرتبہ ہوتا ہے؟ چیلنج میں بھی پڑھا تو پھر بھی کیا ہوا, غلط پڑھا. باقی سارے تو فرقے ہیں چھوٹے چھوٹے. مرزا صاحب کے بارے میں, چھوٹے مرزا صاحب کے بارے میں میرا یہ جملہ ہے کہ یہ فرقہ ہے. کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ بزرگوں کے درمیان اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مقابلے کروائیں؟ آپ اپنی ماں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو اپنے چکرن سے جی میں جم پیا, ماما شے کو نہیں, ابا شے کو نہیں, چاچا شے کو نہیں. ہمارے مقابل ہیں نا جو مرزے جتنے بھی معذرت آپ مرزا ہے, قرآن کا لفظ کا معنی بھی نہ پتا ہو. میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ سامنے آئے تو صحیح نا, وہ میری داڑھ تلے تو آنا نہیں. قرآن و حدیث, قرآن و سنت کہہ کے لوگوں کو بلیک میل کرنا. مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں نہ جانے کیا کیا, نہ سمجھے خدا کرے کوئی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرزا شاہ زیب, جیسا کہ آپ احباب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالی جہلم کی سرزمین جا کر, جب میں اٹلی سے جہلم آؤں گا تو مفتی صاحب سے ملاقات ہوگی. میں پہلے مفتی صاحب کا تعارف کروا دوں. جہلم میں جو سنی علماء کونسل ہیں ان سب نے ان کو اپنا مقرر بھی منتخب کیا ہوا ہے, اور جو جہلم میں دارالعلوم مرکز ہے وہاں پہ شیخ الحدیث بھی ہیں, اور جو خانسامہ مسجد ہے وہاں پہ خطیب بھی ہیں. مفتی صاحب, آپ کے پاس آنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ آج کسی اور مکاتب فکر کی بات نہیں کرنی ہے. ہم نے جو ہمارا اپنا مکاتب فکر اہل سنت حنفی بریلویت ہے, اس پہ جو ہمارے اعتراضات ہیں یا ہمارے کوئی سوالات ہیں اس پہ ہم نے بات کرنی. جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ ہم نے کلیئر کرنے ہیں آپ سے. تو آج ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف اہل سنت کے جو یہ دائرہ ہے اسی کے اندر ہم نے اپنے سوالات رکھنے ہیں. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے ہیں اور آپ سیکھنے سکھانے کے سلسلے سے گزر رہے ہیں اور لوگوں تک باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا حضور والا, جیسے میں نے بھی اہل البیت کا ذکر کیا ہے, آیت پڑھی ہے, تو حضرت علی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک اصول سا, ایک جیسے ہمارے نقیب ہے, خطیب ہے, بیان کرتے ہوئے اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام پر بھی احسان ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے جو انہوں نے فتح کیا تھا, خیبر فتح کیا تھا. تو اس حوالے سے یہ جملہ کیسا ہے؟ نقیب بھی یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ علی کا نبی پر احسان ہے, اور نقیب بھی یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کا احسان نہیں ہے. یہاں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, ان کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی, لعب دہن لگایا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جملہ بولنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دھیان ضروری ہے, یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی اسلام کے ہمارے معاملات ہیں اس میں جو درجوں کا تعین ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جس ذات کا جو درجہ ہے اس درجے سے بات کی جائے. یعنی سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا, اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. اور نبی کریم علیہ السلام کا احسان یہ ہے کہ ہم پر کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا, آپ کے ذریعے ہم تک یہ دین اسلام دین حق پہنچا. اور اسی طرح درجہ بدرجہ حضرت مولا علی کا بھی احسان ہے, ہم پر احسان ہے, امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان پیش کی, اپنی بہادری سے وہ لڑے, دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آپ نے اسلام کی خاطر فتوحات کی ہیں. اسلام اور مسلمانوں پر آپ کا احسان ہے. تو یہ درجہ بدرجہ اگر ایک بات کی جائے, ناصر میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں بات جو ہے نا وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ جس طرح کہ ہمارے جیلم سے ایک بندے نے بات کی حضور کا کوئی احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے. تو درجہ بدرجہ اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اس کے رسول کا احسان ہے, صحابہ کرام کا احسان ہے, اہل بیت اطہار کا بھی احسان ہے. تو حتیٰ کہ اولیاء امت, اولیاء صالحین, ائمہ کرام, اب یہ جو محدثین ہیں ان کا امت پر احسان نہیں ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی حدیث ہم تک پہنچائی. فقہاء کا احسان ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے اخذ شدہ ہم تک پہنچائے. تو اگر ہم اس کو درجہ بندی کے طور پر کہیں تو یہ بات درست ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے کا احسان چھوٹے پر ہوتا ہے, چھوٹے کا احسان بڑے پر نہیں ہوتا.
تو اس کو یوں اصلاح کر لیں کہ حضرات اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن، امام حسین ہیں، نبی پاک کو ان کی وجہ سے مقام نہیں ملا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کو شانیں ملی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کہنا درست ہے جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ترتیب سے عرض کی۔ حضور والا جیسا کہ ہم سب فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں تقسیم ہوئے ہیں، ہر شخص کی اپنے مکاتب فکر کی مسجد ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صرف مسلم کہہ رہا ہے تو اس کو ایک الگ، ایک جیسے انجینئر مودی مرزا ہے، اس کی طرف تشبیہ دیتے ہیں بھائی تم اس کے اسٹوڈنٹ ہو، کیا اپنے آپ کو صرف مسلم نہیں کہہ سکتے؟ یہاں تک کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا ہے، تو اپنے آپ کو کیا صرف بندہ مسلم ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ بھائی میں ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم مسلم ہیں؟ تو کیا یہ کہنا کیسا ہے؟ اس کا فیصلہ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ بھی سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ بھئی میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو آج یہ بات سمجھنی ہے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان وہ نہیں، مسلم یہ جو وہ نہیں ہوتا کہ جو مسلمانوں کے کثیر طبقے کے خلاف ایک الگ اپنی جھگی ڈالے، الگ اپنی 2 انچ کی مسجد ڈالے اور سارے عقائد اور نظریات مسلمانوں کے خلاف اپنائے اور اپنا نام مسلم رکھے۔ اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں جی، ہم مسلم ہیں، تو وہ مسلمان ہوتا ہے جو یہ نظریہ رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا کوئی احسان ہی نہیں ہے امت پر، یا یہ کہے کہ ہم توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا، وہ نبی ہو یا ولی ہو۔ حالانکہ بخاری کے حدیث ہی بتاتی ہے کہ نبی تو موت کو بھی روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اختیار دیا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی دنیا سے جاتے ہی نہیں جب تک انہیں اختیار نہیں دیا جاتا، اور حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ملک الموت کو تھپڑ مار کے واپس بھیج دیا۔ تو یہ نظریات رکھنے والا اگر مسلم ہے تو ایسا مسلمان نہیں ہوتا۔ اصل میں کون ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ فرقہ ہوتا ہے چھوٹی سی چند بندوں کی جماعت، چند لوگوں کا ایک گروہ جو الگ ہو کے مسلمانوں سے کیا ہو جائیں، ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، اپنا کمرہ بند کر لیں، دروازہ بند کر لیں اور مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے نظریات اپنائیں۔ جن کو آپ بریلوی کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی میں نے کسی انٹرویو میں کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ کیا ہے، یہ سارے لوگ مانتے ہیں، آپ بھی مانیں گے، ابھی بھی آپ سروے کر لیں، ہر زمانے میں کثیر تعداد کس کی رہی ہے جی؟ اہل سنت کی، اہل سنت کی رہی ہے، یعنی مسلمانوں کا کثیر طبقہ وہ ہے جو آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ابن ماجہ میں موجود ہے، کتاب کا نام ابن ماجہ، اور لکھنے والے ہیں بابا جی محمد بن یزید قزوینی۔ کیا نام ہے؟ محمد بن یزید، یہ بیٹے ہیں یزید کے، ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ یزید، اور واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، مشہور ہے جی، سامنے رکھی ہوتی ہے مرزا صاحب، اور اس کا نمبر ہے جناب 3950، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اسلام سے سنا، یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی امت کا کثیر طبقہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کس نے فرمایا ہے؟ حضور اسلام کا فرمان ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، جب تم اختلاف دیکھو، یہ مختلف قسم کے لوگ کیا ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میرا اختلاف ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے میرا اختلاف ہے جی، اختلاف دیکھو تو پھر کیا کرو؟ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تم پر ضروری ہے کہ تم سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو جماعت ہے نا، وہ کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو۔ لہٰذا ہمیں فرقہ ڈکلیئر نہ کریں، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہیں، مسلمانوں کا اطلاق ہم پر ہی ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم کثیر رہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو حجت قرار دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اختلاف دیکھیں تو آپ 360 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک حدیث نکالیں اور عمل کرنا شروع کر دیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ سیکھیں، یعنی بغیر پڑھے خود محقق بن جائیں۔ مگر یہ اہل سنت اپنے کو ساری کہتے ہیں نا، یہ انجینئر نہیں، یہ تو فرقہ ہے نا، یہ تو فرقہ نہیں ہے، یہ تو پھر اہل سنت نہیں کہتے نا جی، اہل سنت نہیں کہتے، اہل سنت و جماعت صرف اور صرف وہ ہیں جن جو کثیر، اچھا پھر کثیر کیوں ہیں؟ اگر وہ اہل سنت کہتے ہیں تو کثیر کون ہے؟ حجت حدیث جی میں کیا ہے؟ علیکم بالسواد الاعظم، سب سے بڑی جماعت۔
تو سب سے بڑی جماعت کون رہی ہے؟ ابھی آپ سب کا بایو ڈاٹا نکالیں، انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھیں کہ وہ پہلے کیا تھا؟ بریلوی نہیں اہل سنت تھا نا، بریلوی فرقہ نہیں ہے، بریلوی تو علامت ہے. یہ امام احمد جیسا ہمارے باقی امام ہے تو وہ بھی ہمارے امام ہیں، انہوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں رکھا، انہوں نے اہل سنت کی ترجمانی کی ہے. یعنی جب اہل سنت کے نام پہ لوگوں نے غلط نظریات عقائد داخل کرنے کی کوشش کی تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ صحیح نظریات یہ ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ان کا بایو ڈاٹا نکالیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، میں فرقہ ہوں، اس کا دیکھیں خود آج بھی ایک عرصے تک کیا تھا، آج بھی ان کے والدین کس پر عقیدے پر ہیں یا ان کا خاندان کس عقیدے پر ہے. دوسروں کی آپ بات کریں غیر مقلدین کی، ان کا آپ بایو ڈاٹا نکال کے دیں. ابھی سب سے بڑا محقق ہے ان کا غلام مصطفیٰ امن پوری، وہ خود کیا تھا پہلے، وہ خود بھی بتائے گا کہ میں پہلے سنی تھا. یحییٰ نور پوری ان کا ایک بہت بڑا محقق ہے، وہ بھی کہے گا کہ میں کیا تھا. تو یہ تو ہم ہی سے نکلے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ کثیر تعداد ہر زمانے میں مسلمانوں کی کیا تھی. کوئی بندہ بھی یہ مجھے وہ دکھائیں کہ وہ اپنا شجرہ پیش کرے اور یہ کہے کہ میں جناب میں خود وہابی ہوا ہوں یا میں نے فرقہ بدلا ہے یا شیعہ ہوں اور میرا باپ جو تھا کسی پیچھے ریکارڈ کیا نکلے گا؟ اہل سنت ہم ہی نکلیں گے، مزارات پہ جانے والے اور مساجد میں کلمہ ذکر اونچے آواز سے کرنے والے ہمارے جو معمولات ہیں. تو بھائی ہم خود، ہمارا وجود دلیل ہے. کیا ہے جی؟ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات سے ہٹ کر، جو مسلم شریف میں غالباً مقدمے میں حدیث شریف موجود ہے، 4 نمبر حدیث ہے شاید اس میں، دارالسلام کے مکتبہ میں، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ قیامت کے قریب کچھ دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے سامنے وہ باتیں لائیں گے، یاتونکم بالاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے وہ باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ٹینشن نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ رزق نہیں لیتا. رزق، ٹینشن، سوچنا یہ انسانی صفات ہے. اور پورا عالم اسلام یہ مانتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا پھر یہ ہے کہ دیکھ کے قرآن نہیں آتا. سلپ آف ٹنگ کتنی دفعہ ہوتا ہے جی؟ ایک دفعہ ہوتا ہے یا 1000 مرتبہ ہوتا ہے؟ جب بھی پڑھا قرآن پاک تو کیا کی؟ غلطی کی. جب بھی پڑھا غلطی کی. یعنی چیلنج میں بھی پڑھا تو پھر بھی کیا ہوا؟ غلط پڑھا. تو اس بندے کو کس طرح مسلمانوں کا امام کہا جا سکتا ہے جسے خود مطلب اگر بندہ کہے نا کہ وہ مسلم لفظ کی ڈیفینیشن بتائے، مسلم لفظ کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتا. اچھا میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی اس بات کو حجت لے لیا جائے کہ کثیر تعداد، اور آپ نے پیچھے کہا کہ بھائی آباء و اجداد یہ رہے ہیں، آباء و اجداد مسلمان رہے ہیں، تو اگر اس سے پیچھے رہے ہمارے آباء و اجداد تو کافر بھی رہے ہیں. نہیں، تو اگر وہ دیکھ لیا جائے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ دیں، تو وہ تو پھر یہ ہو جائے گا نا. آپ نے بات سمجھی ہی نہیں ہے. جی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے صرف یہ کہ جو کثیر ہو وہ حق پر ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا مسلمانوں کی کثیر تعداد کو نبی کریم علیہ السلام نے حق فرمایا. اچھا آپ نے، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں، زیادہ ہونا وہ علامت ہے. مسلمانوں کی کثیر تعداد کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، حدیث پہ آ گیا نا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. بخاری میں روایت ہے کبھی شرک بھی نہیں کرو گے میرے بعد. شرک بھی حضور نے نفی کی اور گمراہی کی بھی اپنی امت سے. یعنی پوری کی پوری امت جو نہیں گمراہ ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی 10 بندے گمراہ ہو جائیں، 20 بندے گمراہ ہو جائیں، وہ کمرہ بند کر لیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور گمراہی پھیلانا شروع کر دیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو میں نے آپ کو دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثروت سے نوازا ہے، تو آپ جناب پوری دنیا گھومیں. آپ تاجکستان جائیں، ازبکستان جائیں، سمرقند جائیں، بخارا جائیں، عراق جائیں، یمن جائیں، فلسطین جائیں، شام جائیں، آپ کو مزارات نظر آئیں گے، بابے نظر آئیں گے. خود 6 بابے جن کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان 6 بابوں کے مزار پہ آپ جائیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، امام بخاری مزار پہ جائیں، وہاں بھی جا کے تصویر ویڈیو بنائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بخاری ہیں جن کا مزار بنا ہوا ہے. یہ جامع ترمذی لکھنے والے بابا جی بابو عیسیٰ محمد ترمذی ہیں، ان کا مزار بنا جو یہ. تو جس طرف آپ جائیں گے نا جی، آپ کو یہی لوگ ملیں گے. فلسطین چلے جائیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، تو آپ کو کثیر تعداد مسلمانوں کی کون سی ملے گی جنہیں آج طنز کے طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی. ہاں جی، جبکہ یہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ اس حوالے سے کہتا، میں نہیں ہر ویڈیو میں کہتا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد یہ کرتی ہے، ہم نے کبھی بھی مسلمان ہونے کی نفی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو باقی سارے تو فرقے ہیں چھوٹے چھوٹے. مرزا صاحب کے بارے میں، چھوٹے مرزا صاحب کے بارے میں میرا یہ جملہ ہے کہ یہ فرقہ ہے، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. تو یہ تو حجت کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جی. اچھا ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے بابے تو شائی کوئی نہیں. جی ٹھیک ہے، ویسے
آپ کے نزدیک یہ میں نے دیکھا کہ اس جملے کی سارے نفی کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا اگر کوئی کہہ دے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، مگر اگر قرآن کا اصول دیکھا جائے تو حضرت آدم نے بھی یہی کہا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا کہ ابا تو اور تمہارے تمام ابا گمراہ تھے. گمراہ لفظ تو زیادہ خطرناک ہے ایزا یہ کہنے سے کہ بھائی بابے تھے شاہی کون رسول. اگر یہ کہنا کہ بھائی رسول اللہ کہہ کے تو بھائی ہم بھی شاہ کوئی نہیں ہے نا کوئی. وہ سارے بعد میں وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی بات ہو، یہ جو چاروں بابے ہیں یہی کہتے رہے ہماری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے اسے زمین مارو. تو یہ اگر جملہ بولا جائے کہ اللہ رسول کے آگے یا رسول اللہ کے آگے کوئی بابا کوئی شے نہیں، تو یہ جملہ غلط کیوں؟ اچھا، اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ بزرگوں کے درمیان اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مقابلے کروائیں؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ ثابت کریں کہ بھئی اللہ کا حکم اور ہے اور بزرگوں کا اور ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہیں اور بزرگوں کی تعلیمات. آج آپ کو جب ابھی میں نے کہا کہ کثیر تعداد صدیوں سے مسلمان نماز پڑھتے آ رہے ہیں، روزے رکھتے آ رہے ہیں، سارا دین پہنچا ہے تو ان بزرگوں کے ذریعے پہنچا ہے. جی بات. آپ خود مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بے شک تو مغل خاندان یہ بھی خود مانتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے مسلمان کیا ہے؟ مغل وہ بابے نے مسلمان کیا ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں مسلمان کیا، ہمارے خاندان کو مسلمان کیا بابا فرید نے. ٹھیک ہے، جنگجوؤں کو بھی مسلمان کیا بابا فرید نے. کسی کو یہ شاداب خان شادی شہید جو ہے ان کو بھی بزرگوں نے مسلمان کیا. تو یہاں جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا ان بزرگان دین نے پڑھایا، دین ان کے ذریعے پہنچا. تو آج جتنا بھی دین پر عمل ہو رہا ہے یا تو یہ ثابت کریں کہ بھائی بزرگ اور کچھ کہتے ہیں اور قرآن اور کچھ کہتا ہے، ان کو مقابلہ تو مقابلہ کیوں کرواتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے مرزا صاحب سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول، جیسے اللہ رسول کے درمیان مقابلہ کروایا کہ اللہ کا احسان ہے رسول کا احسان نہیں ہے، تو مقابلہ کس نے کروانے کے کہا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے غیروں کے درمیان، اپنوں کے درمیان مقابلے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے. یعنی وہ تو تب ہے نا کہ جب نیچے والے بزرگ اولیاء اللہ یا رسول یہ دعویٰ کرے کہ ہم خدا سے بڑے ہیں، تو کبھی بھی ولی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں رسول سے بڑا ہوں، یا رسول یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں خدا سے بڑا ہوں. درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، خالق مالک ہے. دیکھ جیسے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَحِبُّ لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. اللہ سے محبت کے وہ خالق مالک ہے، رسول اللہ سے محبت کے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار پاک اہل بیت پاک اطہار سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. تو یہ تو نسبتوں کا ایک سلسلہ ہے. مرزا صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بزرگوں کے درمیان، صالحین کے درمیان اور اللہ کے درمیان مقابلہ نہ کروائیں. اس لیے بھی اگر وہ اس تقابل میں بھی کہیں نا تو یہ بھی درست نہیں. ماں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ماں تشائی کو نہیں، یہ کوئی اچھا بچہ کہہ سکتا ہے. آپ اپنی ماں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو اپنے چکرن سی میں جم پیا، تیرا تو دودھ ہے ہی کو نہیں سی. ماما شے کو نہیں، ابا شے کو نہیں، چاچا شے کو نہیں. یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی ادب والے رشتے ہیں نا ان کے بارے میں شے ہی کو نہیں کہہ کے ان کا ادب ختم. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ کیا حکم دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ جو دوسرا حکم ہے وہ والدین کی خدمت کا ہے. اور ولیوں کے بارے میں کہنا کہ وہ باب شے کو نہیں. اور بخاری کیا کہتی ہے؟ بخاری ہی اٹھا لے نا، تو بخاری سے دیکھیے حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے بابوں میں سے کچھ ایسے بھی بابے ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کریں. تو یہ شے کو نہیں ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ وہ خود مرزا غالب کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں نہ جانے کیا کیا، نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو مرزا صاحب تو صبح و شام کچھ کہہ رہے، خود انہیں سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک طرف کہا کہ بھائی کسی کا کوئی رسول اللہ کا احسان نہیں ہے امت پر، اور دوسری طرف اپنے بارے میں کہا کہ یہ 4 ورقے لکھ کے میں نے امت پر احسان کیا ہوا ہے. تو لہذا سمجھتے میری بات، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بابے شے کو نہیں، اللہ کا مقابلہ بابوں کے ساتھ کیوں کروانا ہے بھائی؟ کون کرواتا ہے؟ اچھا یہ بات میں اگلا سوال بھی ایڈ کرتا ہوں. یہ اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہم مشہور ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کچھ علماء بھی یہ بات ممبروں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیڑا غوث پاک دا مرید ہوگا نہ ٹینشن ہے، ایسی غوث پاک بخشوا دیں گے. ایسے دعوے اگر قرآن سے اٹیچ کیجئے، قرآن تو سورہ یوسف کی آیت میں جو 18 ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مجھے ایسی چیز دکھا رہے ہو جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، میرا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہی چیز اگر قرآن سنت دیکھا جائے، رسول نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ تسی کلمہ پڑھ لو میں بخشوا لاں گا.
کوئی ایسی چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں تو اس مقابلے میں کہا جاتا ہے تمہارے بابے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تسی میرے مرید ہو جاؤ میں بخشوا لاں گا. اور اسی کے ساتھ میں اگلا سوال بھی اٹیچ کر دیتا ہوں. ابھی ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں, انہوں نے کل ایک کافی ٹائم پہلے ایک ویڈیو ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام ہے قادر اور غوث پاک کا نام ہے عبد القادر, اللہ کی تمام صفات ان کے اندر آ گئی ہیں. تو اب یہ بات جب کریں گے تو اس کے مقابلے میں کہ بھائی تسی یہ بات کر رہے ہو, اب ہمارا غوث پاک کے عقیدہ ہم ان کو بھائی ہمارے ولی اللہ بھی ہیں, ہمارے لیے بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, لیکن ان کو پیش ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تم یہ جب کیسے عقیدے ہماری عوام کو دو گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی تمہارے عقیدے قرآن سنت سے ٹکرا رہے ہیں, تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی بابا سے. تو یہ بات ہے, ان دو سوالوں کا بھی اکٹھا جواب دے دیں. اب یہ جی سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا نا کہ بخشوا لیں گے, جی. بخشش کا جو سلسلہ ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ان پڑھ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. یہ جو ہمارے مقابل ہیں نا جو مرزے مرزے جتنے بھی معذرت آپ مرزا ہیں, کوئی مسئلہ تو کوئی مسئلہ یہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان پڑھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, یعنی پڑھے لکھا بندہ ہو نا تو اس کو بندہ بات سمجھائے کہ یار یہ بات کس. اب بات ہے شفاعت کی, مثال کے طور پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرأت ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کوئی الہ لائے یا کوئی داتا لائے, یعنی نہیں کس کی وہ شفاعت کرے. بات کریں. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ الا باذن آیا آگے جی کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو شفاعت کا ایک کنسیپٹ امت مسلمہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی احادیث کے اندر موجود ہے, مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اور آج تک وہ روزہ اقدس پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت ان کے لیے ہے, میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہے. تو اب اگر اس امید پہ کوئی بندہ گناہ کرے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور میری شفاعت ہو جائے گی, تو وہ تو بدترین انسان ہے حدیث کے مطابق. خود حضور نے فرمایا کہ ایسا بندہ بدترین ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ بھئی عمل کرنا ہے, اعمال کو ہلکا نہ جانا جائے, اعمال بجا لائے جائیں, نیک کام کیے جائیں, اور شفاعت کی امید بھی رکھی جائے, اللہ کے محبوب سے رکھی جائے کہ وہ ہمیں شفاعت کرائیں گے ہماری. تو حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ سارے انبیاء کہیں گے ذبو الی غیری, اور حضور کہیں گے انا لہا, میں اس کے لیے ہوں. اچھا, اب اگلی بات یہ کہ بابوں کی شفاعت, بزرگوں کی شفاعت, یعنی یہ تو خود مشکات صاحب نے رکھ کے آپ کو بھی بھجوائی, شاید آپ نے منگوائی, تو مشکات ہی اٹھا لیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ روایت ہے کہ وہ دو بزرگ ہوں گے, ایک بزرگ ہوں گے جن کے بارے میں وہ ہے کہ وہ بندے جہنمیوں کے صف میں سے نکلیں گے. تو وہ کہیں گے بھئی, ایک بندہ کہے گا بابا جی میں نے آپ کو وضو کرایا تھا, آپ نے مجھے پہچانا. دوسرا کہے گا بابا جی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو وہ کہے گا بالکل پہچان لیا. تو اس بندے کو وہ جہنمیوں سے کیا کر لے گا, جنت میں لے کے جائے گا. تو اصل میں بات سمجھائی نہیں گئی یا سمجھی نہیں گئی کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت جو ہوتی ہے, نیک لوگوں کی نسبت, جیسے اب بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ بندہ 99 قتل کر کے 100 پورے قتل کر لیے, اور وہ بابوں کے پاس چلا گیا, ابھی پہنچا بھی نہیں, قریب تھا, تو اس کی کیا ہو گئی, بابوں کے ایک گٹھ قریب ہونے کی وجہ سے اسے کیا مل گئی, جنت مل گئی. تو یہ کنسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے. قرآن و سنت پڑھے تو صحیح نا کوئی بندہ, قرآن کا لفظ کا معنی بھی نہ پتا ہو. میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ سامنے آئے تو صحیح نا, وہ میری داڑھ تلے تو آنا نہیں, ایک دفعہ سامنے آئے تو میں بتاؤں بھی ہوتا قرآن کیا ہوتی ہے اور سنت کیا ہوتی ہے. یہ قرآن و حدیث, قرآن و حدیث, قرآن و سنت کہہ کے لوگوں کو بلیک میل کرنا, اور قرآن پاک پڑھا بھی نہیں, پتہ ہی نہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. تو اصل میں میرے بھائی یہ جو معاملہ ہے نا جی, یہ ہے بزرگوں کی نسبت کا. تو نسبت کے طور پر غوث پاک نے کہا کہ میرے مدرسے کے قریب گزر گیا, یا میں اس کو کیا کروں گا, اس کی شفاعت کروں گا, تو اس کو بخشاؤں گا. کہ اگر وہ ذمہ لیتے ہیں اپنے, تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شفاعت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. جس کو اللہ رد کر دے, ہم نہیں پڑھتے کہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, جس کو تو منع کر دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے, جس کو تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا, اور جسے تو عطا کر دے اسے کوئی چھیننے والا نہیں ہے. تو شفاعت کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے بھائی. اللہ نہ چاہے تو, ہم بھی کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں, اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ برابر حرکت بھی نہیں کر سکتا. دوسرا جو آپ نے وہ کوکب نورانی صاحب والی بات کی, تو میں نے وہ کلپ سنا نہیں ہے, نہیں بعد میں سنائیں گے تو میں اس پر تبصرہ کروں گا. بغیر سنے سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ اس میں نے. باقی یہ تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث پاک ہے کہ خدا کی صفات بندے کے اندر پیدا ہونی چاہیے. وہ حدیث شریف میں اس کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, تو بندے کو بھی معافی والی اپنانی چاہیے, یعنی وہ صفات اپنانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اندر, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفاتی چیزیں. جیسے اللہ رحیم ہے تو بندے کو بھی رحم کرنا چاہیے. تو اس معنی میں اگر انہوں نے کہا ہے
تو وہ تو بالکل درست ہے. تو اب اس کی وضاحت تو وہ خود فرمائیں گے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ذمہ دار آدمی ہے. میں نے نہ کلپ سنا ہے تو اس پر میں گفتگو نہیں کر سکتا. اچھا جیسے ابھی ہم نے ایک بات کی ہے کہ جس کو اللہ پکڑ لے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ اللہ دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. یہ شعر کیسا ہے؟ یہ غلط ہے، شعر کفر ہے اور اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی یہ اشعار یہ بولے گئے ہیں نا ہمارے، اس میں آپ فتاوی رضیہ میں آپ کو دوں گا، آپ اس میں پڑھے تو اس میں یہ تھا کہ بھئی میم کی چادر مکھ پر موڑے احمد بن کر آیا. تو اس طرح کے اشعار کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ابلیس اور شیطان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ ہم خدا رسول کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. ہر وہ شعر، ہر وہ نظم جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو مقابل کھڑا کیا جائے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جزاکم اللہ خیرہ. اچھا حضور والا، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا، یہ جو بدعت والا آپ نے سوال کیا ہے، بدعت تو بہت اسے ڈرایا گیا، لوگوں کو بڑا بھگوا بنا کے پیش کیا گیا. بدعت یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور ڈرایا گیا، لیکن بدعت سمجھائی نہیں گئی. بڑی بڑی اس کی تعریفات کی گئی درجہ بدرجہ. پہلے کہا گیا جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. جب آ گیا نبی پاک کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی. مسجدوں کے محراب، ممبر اور اس طرز کے، اور جناب یہ منارے اور پکی مسجدیں اور پورا درس نظامی بخاری مسلم ترمذی کوئی بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی. تو اس کی جلسے رکھنا، ختم رکھنا، پھر اس پر جناب وہ دستار فضیلت کے جلسے رکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی. تو کرتے کرتے پھر روزانہ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور آج یہ جی بدعت ہے، یہ بدعت ہے. میں آپ کو بدعت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بدعت اصل میں خلاف سنت عمل کا نام ہے. وہ جو سنت کے مقابلے میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. یہ اب لمبی چوڑی گفتگو ہے بے علماء نے، اس لیے پھر بدعت کی تقسیم کی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور وہ حدیث کی روشنی میں کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اس کو جب تک وہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر برا طریقہ نکالا تو جب تک ہوتا رہے گا اس کو کیا گناہ ملتا رہے گا. تو یہ اصل اس حدیث شریف جو ہے نا، یہ اس کی اصل ہے. ایک مثال میں نے جو اس پر کلپ بھی ریکارڈ کرایا اذان سے پہلے درود السلام پڑھنے کے حوالے سے، تو یہ سنن ابی داؤد کے اندر بابا جی ابو داؤد نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے 519 نمبر. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کے راوی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قبیلہ بنو نجار کی خاتون صحابیہ تھیں. وہ کہتی ہیں میرا گھر مسجد نبی کے گھروں میں سب سے اونچا تھا ارد گرد میں جتنے گھر تھے. تو حضرت بلال صبح صبح آگے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اذان ہوگی اور اذان کا نماز کا وقت شروع ہوگا تو میں اذان دوں گا. تو جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے حضرت بلال انگڑائی لیتے اور کھڑے ہوتے اور اذان پڑھنے سے پہلے باواز بلند روزانہ یہ دعا مانگتے، اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، کہ اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ وہ تیری دین کے قائم کرنے والے بن جائیں. اب وہ کہتی ہیں کہ واللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ انہوں نے ایک رات بھی، یعنی حضرت بلال نے ایک دن بھی یہ الفاظ نہیں چھوڑے، ہر روز یہ باقاعدہ باواز بلند پڑھتے تھے. سوال یہ ہے کہ اس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس کو بدعت بھی نہیں کہا. پہلے سے کوئی حکم بھی موجود نہیں تھا. حضرت بلال خود کیا کرتے تھے؟ یہ دعا مانگتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حکم موجود بھی نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جب قریش پر روزانہ باواز بلند درود ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے تو درود بھی کیا ہوتا ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے نا. تو حضور کے لیے دعا کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ نئے کام کو نہیں کہتے. بدعت اصل میں وہ ہوتی ہے جو خلاف سنت ہو، سنت کو مٹا دے. تو آپ وہ چیز ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ ایک چیز پہلے سنت تھی اور اہل سنت نے اس کو کیا کر دیا؟ کسی نئے عمل کے ذریعے مٹا کے تو وہ پیش کر دیں تو ہم کہیں گے کہ بدعت یہ تھی. تو بدعت کا مطلب سمجھ آ گیا، دو لفظوں میں یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ خلاف سنت عمل کا نام بس. اچھا حضور والا، ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں بیچ میں وسیلہ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تمہارے سب سے قریب ہوں، تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب اللہ کا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے تو بیچ میں وسیلہ کیوں؟ مطلب ہم چلو رسول اللہ کا وسیلہ تو میرے رسول اللہ نے خود بھی سکھایا ہے، وہ تو ہم ڈالتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر کسی دربار پہ جا کے کسی بابے کا وسیلہ یا کوئی ایسی چیز کرنا، یہ کیسا ہے؟ ذرا یہ بھی بتاؤ. یہ سمپل سی بات ہے جی. ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا، اور ایک ہے وسیلے سے مانگنا. خود اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اب
یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے، اس تک ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا جائے. تو وسیلہ اعمال کا بھی ہو سکتا ہے، وسیلہ اشخاص کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وسیلہ جو ہے وہ یعنی وسیلے کے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے. اب جیسے حدیث شریف میں، وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو ان تینوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے وسیلے دیے، عمل کا وسیلہ پیش وسیلہ کیا کہ دیے، میں نے یہ وہ آپ نے پتہ ہے حدیث پتہ آپ ہے کو. بے شک. اور اسی طرح حدیث شریف جو موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ بھائی تو کیا کر، وسیلہ دے میرا. میرا وسیلہ پیش کر، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کر، یا اللہ کہ میں تجھے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہاں جی. اور نبی کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ پیش کروں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں جی، حدیث شریف ابن ماجہ کے اندر ہے 1385، ٹھیک ہے. اور اس کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں. اس میں نابینا صحابی آتے ہیں، آنکھیں ان کی نہیں تھی. اب وہ چاہتے تو ڈائریکٹ کیا ہوتا، مسجد میں چلے جاتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس ہے. تو اس میں کوئی ممانعت، انہوں نے ایسا نہیں کیا. نبی پاک کی خدمت میں آگے کہ رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں تو اب کوئی دعا کیجیے میرے لیے. تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تو ڈائریکٹ جا کے اللہ سے مانگ، آنکھیں مل جائیں گی. نبی پاک نے فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، چاہ تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے، صبر نہیں کرتا تو پھر کیا کر، پھر میں تجھے تیرے لیے دعا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دی. تو حضور نے پھر انہوں نے کہا اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد کیا کرو، 2 رکعت ادا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی پاک کے ذریعے جو نبی رحمت ہے، اور یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری اس حاجت، یعنی حاجت کا جو لفظ استعمال ہوا وہ یا محمد کے ساتھ ہوا، یا اللہ کے ساتھ، اصل اللہم کے ساتھ حاجت والا ذکر نہیں ہے. ہاں جی، یہ شرک تو بہت دور چلا گیا ہے، شرک کو تو پناہ ہی نہیں مل رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہاں پہ حضور علیہ السلام نے خود سکھائے، اور ہاں جی، اور یا محمد، تو یہ اب وسیلے کی تعلیم تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو اگر وسیلہ پیش کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وسیلہ کیوں سکھاتی؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے آپ بزرگوں کا وسیلہ پیش کریں، انبیاء کا وسیلہ پیش کریں، آپ ڈائریکٹ دعا مانگیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضور والا، ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے. جیسا کہ 12 ربیع الاول آتی ہے اور ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر دیکھیں ہم نے نلین پاک کی چیز بنا کے، بیج بنا کے یا جھنڈے بنا کے اوپر اللہ رسول کا نام لکھتے ہیں، اور یہ ہر مفتی نے لگایا ہوتا ہے، ہر عالم نے لگایا ہوتا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ لگانا کیسا؟ کیونکہ چھو کرو نلین پاک رسول اللہ کی جوتی مبارک ہے، اس کے اوپر اللہ رسول کا نام، تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہمارے علماء کے فتاوی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ اس میں موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ نقش نالین جو ہے نا، نقش ہے، وہ عین جوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نقش ہے، اس کا حکم وہ والا یعنی اس جوتے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک نقش ہے، تو نقش کا حکم اصل کی طور پر نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اگر کچھ ایسا لکھتے ہیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بیج پر تو میں نے کوئی نہیں دیکھا آج تک لکھا ہوا، بیج تو ایک علامت سی ہوتی ہے، نہیں بیج پہ لکھا ہوتا ہے، اگر لکھا بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیج کوئی اصلی جوتا تو نہیں ہے نا، وہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کی وضع بنایا کس کے لیے ہے. جوتا بنایا جاتا ہے پاؤں میں پہننے کے لیے، بیج کس لیے بنایا جاتا ہے؟ سینے پہ لگانے کے لیے. تو بیج اور چیز ہے، وہ ایک علامت ہے، اس کا اصل والا حکم نہیں ہے. اس لیے کوئی بندہ بھی، میرے خیال میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے. دو علماء دیوبند بھی یہ کہیں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا حضور والا، اسلام میں چاروں اماموں سے ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ اکثر کہا جاتا ہے جو امام کی تقلید نہیں کرتا یا کسی جنمی ہے یا اس کے اوپر شیطان ہے یا پتہ نہیں کیا ایسی باتیں کی جاتی ہیں، کیا چاروں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں جی، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے پوری بات سمجھنی پڑے گی. یعنی ہمارا، میں نے پہلے جیسے کہا کہ ان پڑھ لوگوں سے واسطہ ہے جو بات سمجھتے نہیں اور آگے کر دیتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ بھائی دنیا میں جتنے بھی فن ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو عالم ہوتے ہیں، اس فن کے جاننے والے ہوتے ہیں، صاحب دلیل ہوتے ہیں، یا دلیل والے نہیں ہوتے ہیں. یعنی بندہ یا دلیل کا پابند ہے یا دلیل والے کا پابند ہے. تو جو خود دلیل کو سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ کسی سے پوچھے، وہ خود عمل کرے. اور جو بندہ دلیل کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا؟ دلیل والے کی پیروی کرے گا. تو پوری دنیا میں جن لوگوں نے پورا کا پورا دین اور احکام جمع کیے ہیں وہ 4 لوگ ہیں. سب سے پہلے کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے کیا کیا؟ پوری فقہ کو، مسائل کو جمع کیا، اور لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے ایک پوری ٹیم 63 بندوں کی تیار کی تھی جس میں اندر بڑے بڑے فن جاننے والے لوگ تھے. تو انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ مسائل جمع کر دی.
اسی طرح امام احمد بن حنبل نے جمع کیے، امام شافعی نے کیے اور امام مالک نے کیے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ان چار کے پیچھے چلنا ضروری ہے، تو کوئی بندہ ان کے چار کے پیچھے نہ چلنا چاہے تو وہ نہیں چل سکتا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ان چار اماموں کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا، تو وہ پھر ان چار اماموں جیسا بنے، پورا دین جمع کرے، اپنی تحقیقات پیش کرے ان کے مقابلے میں، اور ان کی تحقیقات کو کیا کرے، غلط ثابت کرے، تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ یہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ نہ بندہ ابو حنیفہ بنتا ہے، نہ ابو حنیفہ کے پیچھے چلتا ہے۔ تو فطری چیز یہ ہے کہ یا تو آپ خود محقق بنیں گے یا کسی محقق کی بات کو بنیں گے۔ اب یہ جو کسی بھی امام کو نہیں مانتے غیر مقلدین، ریڑی پہ لگا بندہ ہوتا ہے جو سیدھا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، تو وہ کس کی مان رہا ہوتا ہے؟ ایک مولوی کی، جو مسجد میں سے کہتے ہیں بھئی یوں حدیث بات وہ مان لیتا، اسے حدیث پڑھنے کی بھی لیاقت ہے۔ مرزا انجینئر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، وہ خود ایک حدیث پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے جو سامنے چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے بندے ہیں جو خود تحقیق اور ریسرچ کر کے حدیث میں تلاش کرتے ہیں؟ کوئی نہ کرتے۔ تو وہ بھی تو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، امت نے اتفاق کیا کہ چار امام ہیں جنہوں نے کیا کیا، پورا کیا کر دیا، دین جمع کیا۔ اب یا تو بندہ ان کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو یا کیا کرے، اپنی تحقیق خود محقق بن جائے، یا خود محقق بنے ان جیسا۔ یہ نہیں میں قرآن بھی پڑھنا نہ آتا اور کہے کہ میں محقق ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور والا اسلام میں گانے کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 51 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے گانے بجانے والے نہیں بھیجی کیونکہ انصار گانے بجانے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ترمذی کی 1088 حدیث ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں گانا اور ڈف اور اعلان اس کا فرق ہے۔ اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف؟ اس حوالے سے موقف ہمارا یہ ہے کہ گانا جو ہوتا ہے نا، یہ جو گانے جس طرح عام طور پر ہمارے عرف میں جسے گانا سمجھا جاتا ہے، کہ جس طرح یہ فلموں کے اندر جو گانے ہوتے ہیں اور جو ڈراموں کے اندر جو گانے ہوتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور ان کے بال کھلے ہوتے ہیں اور اس میں شاعری بھی فوش ہوتی ہے، تو یہ تو سننا کسی صورت پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو جس حدیث پاک نا آپ نے حوالہ دیا، اس حدیث پاک کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ 5161 جو حدیث ہیں، اس میں تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بلایا وہ تو ایک نظمیں جو گانے والی بہادری اپنے انصار کی یا لوگوں کی نظمیں گانے والی ہے، اچھی چیزیں، تو وہ اگر گانا ہے تو کیا ہمارے اسٹیجوں پر وہ گانا، اگر اس کو گانا کہتے ہیں، کیا ہمارے اسٹیجوں پر بزرگوں کی جو اس ہمارے عرف میں اب فرق ہے۔ عرف میں گانا کہا جاتا ہے انڈین کے یا فلموں کے گانوں کو، اور نعت اور منقبت اور نظم کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے اسٹیجوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو کیا اس میں اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف، اہل بیت طہار کی تعریف اور اولیاء اعظام کی تعریف نہیں ہوتی؟ تو اگر وہ اس سے مراد وہ ہے اور وہی ہے کہ جائز بات ہو، اس میں آرام کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک ہے، سازینے نہ ہوں، جس طرح کہ اب بخاری کی صرف یہ دف کے طور پر تو پیش کی جاتی ہے کہ شادی کے اوپر بجایا گیا، تو شادی کا موقع تھا، بجانے والی چھوٹی بچیاں تھیں، تو اس موقع تک کی بات تھی۔ تو کیا باقی جو احادیث ہیں جن میں مضامیر شیطان کے بتائے گئے ہیں کہ شیطان نکالا گیا، تو وہ حدیثوں کو کیا کرنا؟ لہذا واردات یہ ہوتی ہے، مرزا صاحب یہ کرتے ہیں کہ بھئی احادیث یہ پڑھتے ہیں اور حلال انڈیا کا گانا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ گانے جن میں فوش باتیں ہیں، جو گانے عام طور پر گانے جن کو کہا جاتا ہے عرفاً، وہ گانے حرام ہیں، اور وہ نظمیں، وہ نعتیں، وہ منقبتیں، وہ حمد جن کے اندر اللہ کی تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور اس کو اچھے انداز سے پڑھا جانا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور والا آخری ہمارا سوال ہے، اور یہ میری کوشش ہوتی ہے میں جس کے پاس بھی انٹرویو کروں یہ ضرور پوچھتا ہوں، جی اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ جس طرح کہ ہم ایک مکتبہ فکر کے اندر بھی ہم اتنی ٹولیاں بن چکی ہیں، ہم کسی کو عورتوں کو چھوڑو تو ہم سب کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم ہر بندے کی تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اپنی رائے پیش کروں یا کسی بزرگ کی رائے پیش کروں تو وہ آپ کے لیے ظاہر ہے اتنی وزنی نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم نے وہ بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے، ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی ہے نبی پاک کا فرمولہ اتحاد کے لیے، کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی، ابن ماجہ کی وہ جو حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع، فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، نبی پاک کی مان لیں، حضور کا اتحاد والا فارمولہ جو پیش کیا ہے کہ جب اختلاف دیکھو تو کیا کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کر لو۔ اب اگر کوئی بندہ آج دیکھتا ہے نا کہ بھئی یار یہ ایک طرف انجینئر فتنہ لے کے کھڑا ہوا ہے، ایک طرف فلانا کھڑا ہوا ہے، ایک طرف فلانا ہے، اور آئے روز نئے نئے بندے نکل آتے، اب تو زنانیاں بھی آ گئی ہیں جی، لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی آ گئی میدان میں،
تو اب میں نے کیا کرنا ہے، میں کس طرح جاؤں؟ تو اسے چاہیے کہ نبی پاک کی حدیث پر عمل کرے. مسلمانوں کا کثیر طبقہ جس طرح نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کا کثیر طبقہ جو عقائد اور نظریات رکھتا ہے، اس کے پیچھے چلے اور انشاءاللہ تعالی اتحاد ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ خیرہ. میں ایک بار پھر مفتی صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ماشاءاللہ بڑے کچھ سوالات تھے، بہت زیادہ ہم نے سوالات کر دیے. ہم نے 5-6 کہا تھا کہ ہم کریں گے، لیکن 12-14 سوالات ہو چکے ہیں. مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو استقامت دے. انشاءاللہ تعالی آپ صاحب کے ساتھ جڑے رہیں گے. میری بھرپور کوشش تھی کہ مفتی راشد رضوی صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو کیا جائے. ان کی بیماری، وہ ذرا بیمار بھی تھے اور مصروف بھی تھے، جس وجہ سے ان سے انٹرویو نہیں ہو پایا. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم پاکستان آئیں گے ان سے بھی انٹرویو ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ حافظ.